الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل صد احترام علماء ذوی الاحترام و حاضرین و حاضرات سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین اسلام، جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر مرد حضرات بلند آواز میں اور خواتین اسلام نہایت ہی پست آواز کے اندر درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز خواتین اسلام، یہ اللہ رب العزت جل جلالہ کا کرم اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ اس وقت آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے فرامین کو سننے کے لیے اور رب قدیر جل جلالہ کے ارشادات سن کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے آپ کو ہم کو اللہ عز و جل نے وادی صادق میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں چاہوں گا میری بہنیں یہاں جتنی دیر بھی تشریف فرما ہوں اپنے مقصد کو فراموش نہ کریں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بہن کی بلند آواز کی وجہ سے کوئی دوسری بہن اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کو سننے سے محروم رہ جائے، اور جس کی وجہ سے بلند آواز سے بات کرنے والی خاتون گناہ میں گرفتار ہو جائے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ یہاں سے جو پیغام نشر کیا جا رہا ہے نہایت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ اسے سماعت فرمائیں۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت جل جلالہ کا کوئی فرمان اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد دل کی دنیا میں انقلاب پیدا فرما دے، اور انشاءاللہ العظیم دنیا اور آخرت کے سنورنے کا وہ ذریعہ بن جائے۔ اے خاتون اسلام، اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزو، اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ قرآن مقدس یہ چاہتا ہے کہ اس فرش گیتی پر بسنے والا انسان جس نے اللہ کو ایک مانا، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانا،
قرآن پر ایمان لایا، یوم آخرت پر ایمان لایا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارنے کی بجائے قرآن اور احادیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ یہ نہیں کہ چند معاملات کے اندر ہم اسلام کی پیروی کریں اور باقی کی زندگی ہماری قانون اسلام کے خلاف گزرتی ہو، بلکہ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ جو بھی صاحب ایمان ہے وہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جائے اور قانون اسلام کی پاسداری زندگی کے ہر شعبے میں کرنے کی وہ کوشش کرے۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور یہ دین اتنا آسان ہے اور اس میں بتائے ہوئے اصول و ضوابط اتنے پیارے ہیں کہ اس پر عمل کرنے والا انسان مرد ہو یا عورت دنیا کے ہر شعبے کے اندر طمانینت قلب کی دولت سے بہرہ ور بھی ہوتا ہے اور اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ یوں تو خواتین اسلام سے متعلق اور ایمان کے شعبوں سے متعلق بہت سارے ارشادات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، لیکن آج میں نے اپنی گفتگو کا موضوع حیا کو لیا ہے کہ اسلام اور ایمان کے اندر حیا کی کیا اہمیت ہے، اور آج کا دور جو بے حیائی کا بالکل پھیلنے کا دور ہے اور بے حیائی کے فروغ کا دور ہے، معاشرہ پورا بے حیائی کی لپیٹ کے اندر آ چکا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ باطل قوتوں نے یہ جان لیا ہے کہ مسلمانوں کو اور پورے معاشرے کو اگر جہنم کا گہوارہ بنانا ہے تو خواتین اسلام ہوں یا مرد ہوں انہیں بے حیائی کے دلدل میں ڈھکیل دیا جائے، تاکہ یہ بے حیائی جب ان کے اندر پیدا ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایمان سے بھی کوسوں دور ہو جائیں گی اور عظمت اسلام پارا پارا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس چیز کو ایمان کا شعبہ بتایا ہے وہ چیز کتنی اہم ہوگی۔ حیا عورت کا زیور ہے، حیا انسانی شرافت کا تاج ہے، حیا انسان کی کرامت کے لیے بہت اونچی چیز ہے۔ جس کے پاس حیا کا وصف ہوتا ہے وہ اللہ کو بھی پسند ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، حیا سے مراد آپ صرف یہی نہ لیں کہ حیا سے مراد یہ ہے کہ مکمل لباس پہنا جائے، حیا سے مراد صرف یہ ہے کہ زبان کو فحش باتوں سے روکا جائے۔ آئیے مختصر سے انداز کے اندر حیا کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ حیا کتنی اہم چیز ہے، شرم کتنی اہم چیز ہے۔ اس کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھیں، ایک مختصر سی ڈیفینیشن کے ذریعے کہ آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، کسی شریف کے سامنے کوئی کام کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہو اسے کہتے ہیں حیا، چاہے وہ بول کے ذریعے ہو، چاہے الفاظ کے ذریعے ہو، چاہے اشارے کے ذریعے ہو، چاہے کنائے کے ذریعے ہو۔ کسی شریف کے سامنے، کسی غیور کے سامنے ایسی حرکت کا کرنا یہ بے حیائی کہلاتا ہے، بے شرمی کہلاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، آج کی سچویشن کا آپ جائزہ لیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ اکبر، آہستہ آہستہ کل تک جو بچیاں اپنے باپ کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، معاشرے کے معزز انسان کے سامنے، رشتہ دار کے سامنے، بزرگ کے سامنے اپنی عادتوں کے حوالے سے شرم کا مظاہرہ کرتی تھی، آج وہی بچیاں، بہت ساری سوسائٹی کی بچیاں آج اس پر پابند بھی نظر آتی ہیں، لیکن بہت ساری بچیاں آج حیا کی چادر کو اتارے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ اور یاد رکھو، یہ حیا کو چھوڑ دینا یہ زوال کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جس قوم کے اندر سے حیا نکل جائے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، جس عورت سے حیا نکل جائے وہ عورت کی زندگی اور آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ حیا گلاب کی خوشبو کی مانند ہے، جس طریقے سے گلاب کی خوشبو پھیلتی ہے اسی طریقے سے
حیا کی خوشبو بھی پھیلتی ہے، لیکن جس طریقے سے گلاب کو اگر توڑ دیا جائے اور گلاب سے خوشبو نکل جائے تو گلاب بیکار ہو جاتا ہے، کسی عورت سے حیا نکل جائے تو وہ عورت جو ہے وہ عزت کی حقدار نہیں رہا کرتی۔ آپ سمجھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے معاشرے میں بسنے والی خواتین کو حیا کی چادر عطا فرمائی اور حیا کی لپیٹ میں اس طریقے سے لے لیا کہ اللہ اکبر، اس زمانے میں بسنے والی عورتیں حیا کی چادر پہنتی تھیں، ان کی زبانوں سے ایسے کلمات نہ نکلتے تھے جن کلمات کو سننے کے بعد انسان یہ محسوس کر سکے کہ شاید بے حیائی کا لبادہ اس نے اوڑھ لیا ہو، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے معاشرے میں بسنے والی بہت ساری ایسی خواتین جو جہالت کی بنیاد پر، جو لا علمی کی بنیاد پر بے حیائی کی شکار تھی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں حیا کی تعلیم دے کر ایسا معزز بنا دیا، معاشرے کا اتنا عظیم بنا دیا کہ پھر وہ نکلتی تھی تو مردوں کی نگاہیں جھکتی چلی جاتی تھی، اور ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کے عادات و اطوار کو دیکھ کر، ان کے چال چلن کو دیکھ کر، اس کے رنگ ڈھنگ کو دیکھ کر کے معاشرے میں سدھار پیدا ہو گیا، اور معاشرے کا بگڑا ہوا ماحول صحیح راستے پر اور صحیح سمت پر چلتا ہوا نظر آیا۔ ایک مرتبہ میں اپنی بہنوں سے کہوں گا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیز ہو، ذرا آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے اور پروردگار جل جلالہ نے قرآن مقدس کی روشنی میں کس انداز سے عورتوں کو حیا کی تعلیم عطا فرمائی، حیا کا زیور عطا فرمایا۔ آج کے دور کی عورتیں یہ تصور کرتی ہیں کہ مغربی کلچر کو اختیار کر کے، مغربی تہذیب کو اختیار کر کے، مغربی رنگ ڈھنگ کو اختیار کر کے، مغربی اسلوب کو اختیار کر کے، مغربی انداز زندگی کو اختیار کر کے ہم سوسائٹی کے اندر اپنی زندگی کو گزاریں گی تو رشتے بھی آئیں گے، سوسائٹی میں زندگی گزاریں گی تو عزت بھی ملے گی، سوسائٹی میں زندگی گزاریں گی تو اس رنگ ڈھنگ کی بنیاد پر ہمیں قلب کی تسکین میسر ہوگی۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اکبر، جس نے حیا کی چادر اتار دی معاشرے نے اس کو ٹھکرا دیا، جس نے حیا کی چادر اتار دی اس کے دل کا قرار رخصت ہو چکا، جس نے حیا کی چادر اتار دی اس کی دنیا برباد ہو گئی، جس نے حیا کی چادر اتار دی اس نے آخرت میں جہنم کے دروازے کو دستک دیا، جس نے حیا کی چادر اتار دی اس نے رب قدیر اور اس کے رسول کی ناراضگی کو دعوت دے دی۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزو، آپ دیکھیں قرآن مقدس میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے عورتوں کو کس طریقے سے لباس کے حوالے سے تعلیم عطا فرمائی۔ اللہ عز و جل نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ، اللہ اکبر، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ پازیب، یہاں تک فرمایا گیا کہ خوشبو کا استعمال، یہ ساری چیزیں عورتوں کے لیے پابند قرار دی گئیں۔ اس کے لیے عورت کو پابند قرار دیا گیا کہ وہ پازیب نہ پہنے تاکہ اس کی جھنکار کی آواز سن کر مرد اس کی طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ عورت کو یہ بھی کہا گیا خوشبو کا استعمال نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خوشبو کی مہک کسی کے پاس پہنچے اور اس کی توجہ عورت کی طرف آ جائے۔ اسی طریقے سے عورت کو بلند آواز سے بات کرنے کے لیے منع کیا گیا اور آواز کو بھی پست رکھنے کا حکم دیا گیا تاکہ اس کی آواز کسی غیر کے کانوں تک نہ پہنچے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزو، ذرا آپ دیکھیں اور اندازہ لگائیں، آج معاشرے کا پورا جائزہ لے لیں، سوسائٹی کا جائزہ لے لیں، احوال کا جائزہ لے لیں تو مارکیٹ سے لے کر کے ہر معاملے کے اندر عورت آگے نظر آ رہی ہے، عورت ان چیزوں کو اختیار کیے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج کی عورت کی جو عزت ہونی چاہیے اللہ ماشاءاللہ اب وہ عورت کی عزت نظر نہیں آ رہی۔ اب اتنی سی بات سمجھ لینے کے بعد اب اگر کوئی عورت یہ تصور کرتی ہو کہ میں باحیا بننا چاہتی ہوں،
میں باغیرت بننا چاہتی ہوں، میں شرم کو اختیار کرنا چاہتی ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اتنا تو میں ضرور کہوں گا کہ معاشرہ چاہے کتنا ہی بگڑا ہوا کیوں نہ ہو، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، حالات کتنے ہی بگاڑ کی طرف کیوں بڑھتے ہوئے نظر نہ آتے ہوں، پھر بھی آج ہمارے معاشرے کے اندر، اس دور کے اندر عورت کے دل میں کسی نہ کسی جگہ پر اللہ کا ڈر ضرور موجود ہے، اللہ کا خوف ضرور موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت جل جلالہ سے متعلق اللہ کے اوصاف کو نہ جاننے کی بنیاد پر آج ہماری بہنیں کبھی موبائل کے ذریعے، کبھی ایس ایم ایس کے ذریعے، کبھی انٹرنیٹ کے ذریعے بے حیائی اور فحش چیزوں کی مرتکب ہو جاتی ہیں۔ میں آج چاہوں گا کہ ان ساری چیزوں پر کنٹرول کے حوالے سے آپ کو ایسے نسخے عطا کر دوں کہ اسے اختیار کرنے کے بعد آپ حیا کی چادر بھی اوڑھ سکیں اور آپ کی زندگی قرآن و احادیث کے سانچے میں ڈھل جائے۔ آپ اندازہ لگائیں، ظاہر سی بات ہے، اگر آج کے دور کی کوئی بچی اگر کسی سے افیئر چل رہا ہو، کسی سے تعلق استوار ہو چکا ہو، کسی سے دوستی بن چکی ہو، یا کسی کو فرینڈ بنانا ہو، تو وہ اپنے باپ کے سامنے نہیں، اپنی ماں کے سامنے نہیں، اکیلے میں میسج کرے گی اور اپنے موبائل کو اپنے کنٹرول میں رکھے گی تاکہ کوئی اس کے موبائل کو چیک نہ کر سکے، کوئی اس کے موبائل کا میسج پڑھ نہ سکے، یا میسج کر کے ڈیلیٹ کر دے گی، یا میسج کر کے اسے چھپا دے گی، یا لڑکے کے نام کی جگہ پر وہ کسی لڑکی کا نام وہاں پر رکھے گی تاکہ پڑھنے والی ماں اگر میسج پڑھ بھی لے تو اسے یہ محسوس ہو کہ یہ کسی اپنی سہیلی کو میسج کر رہی ہے۔ اگر ویب سائٹ کے اوپر بھی انٹرنیٹ کا معاملہ ہے اور فیس بک کا معاملہ ہے تو وہاں پر بھی اکاؤنٹ کسی بچی کو کوئی بچی کھولتی ہے تو اپنی سہیلی کے نام سے، اور وہاں پر معاملات جدا ہوتے ہیں۔ میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پوری دنیا اس وقت اس کی لپیٹ کے اندر ہے، پوری دنیا اس کے چنگل میں پھنس چکی ہے، اور پوری دنیا کے اندر اس وقت یہ بلا پھیلتی جا رہی ہے، اور شریف خاندان کی بچیاں بھی اس کی لپیٹ کے اندر آ رہی ہیں، اور نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آج بہت برائیاں جڑ پکڑ چکی ہیں اور بے حیائی اپنے شباب پر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ فیس بک کا استعمال کرتی ہیں، آپ فیس بک کا استعمال اچھے کام میں کرتی ہو یا برے کام میں، مجھے اس کے حوالے سے میں آپ کو کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا، لیکن مجھے بتانا ہے کہ برائیاں پھیل رہی ہیں، اور وہ بچیاں جو اس کے اندر گرفتار ہیں، میں ان سے کہوں گا تم جب ایس ایم ایس کرتے ہو، تم جب فیس بک کا اکاؤنٹ کے اوپر اپنے میسیجز پاس کرتی ہو تو تم یہ سمجھ رہی ہو کوئی نہیں دیکھ رہا، ماں کو پتہ نہیں چلتا، ماں ان پڑھ ہے، باپ کو پتہ نہیں چلتا کہ باپ میرا فیس بک نہیں کھول سکتا، اسے اس کے علم کی اسے معلومات نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز اگر آپ کے ذہن میں رہے گی تو کبھی بھی آپ یہ چیٹنگ کا سلسلہ، یہ فرینڈشپ کا سلسلہ، یہ بے حیائی کا سلسلہ کبھی نہیں کریں گی۔ اس کے لیے ایک آیت ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں، اور وہ آیت کریمہ کون سی ہے؟ اللہ اکبر، میرا کریم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک تمہارا پروردگار تمہارا نگہبان ہے، تمہاری نگرانی کرنے والا ہے۔ دنیا کی کوئی عورت اپنی اس حرکت کو اپنی ماں سے چھپا سکتی ہے؟ دنیا کی کوئی عورت اپنی اس حرکت کو اپنی بہن سے چھپا سکتی ہے؟ دنیا کی کوئی بچی اپنی اس حرکت کو اپنے بھائی سے چھپا سکتی ہے، لیکن اس رب سے نہیں چھپا سکتی جو رب نگرانی فرما رہا ہے، اور جس رب سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ یہاں تک کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت اور دل کے چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزو، ذرا غور کرو، ذرا سوچو، تمہارے سینے کے اندر کس کی محبت ہے؟ تم نے کس کی الفت کا چراغ اپنے سینے میں روشن کیا ہے؟ کس رسول کی تم امت ہو؟ وہ رسول جنہوں نے تمہاری فکر کی، وہ رسول جن کی ولادت پر سب سے پہلے اگر کسی کو فائدہ نصیب ہوا ہے تو عورت ہی کو نصیب ہوا کہ آقائے کریم کی ولادت ہوتی ہے۔ حضرت سویبہ
جو ابو لہب کی کنیز تھی، جیسے ہی حضور کی ولادت کی اطلاع سویبہ نے ابو لہب کو دی، سویبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اسے آزاد کر دیا۔ گویا حضور سویبہ کے ذریعے کائنات کی ہر عورت کو یہ پیغام دے رہے ہیں، ایک کل تک کچلی جانے والی عورتوں، اب تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں، محمد آ چکے ہیں، تمہیں فائدہ میسر ہوگا۔ جس رسول کی آمد سے سب سے پہلے فائدہ خاتون کو پہنچا، سب سے پہلے اسلام عورت نے قبول کیا، نبوت کا سب سے پہلے چہرہ خاتون نے دیکھا، وہی کے سب سے پہلے الفاظ خاتون ہی نے سماعت فرمائے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، رسول تمہارے لیے روتے ہیں، آقائے کریم تمہاری فکر فرماتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اتنی عظمت عطا کی کہ جنت کو گھسیٹ کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا، اتنا اونچا درجہ عورت کو عطا فرمایا۔ اگر کوئی باپ اپنی 3 بچیوں کی پرورش اسلام کے اصول و ضوابط کے مطابق کر کے اسے اپنے سسرال میں رخصت کر دے تو اسے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ آپ ذرا سوچو، اتنا اونچا مقام آقائے کریم نے عورت کو دیا، اتنا اونچا مرتبہ آقائے کریم نے عورت کو دیا۔ لیکن آج میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے خاتون جنت کی کنیزوں، جو رسول تمہارے لیے رات بھر روتے رہے، جس رسول نے اپنی اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرماتے وقت مردوں کو نصیحت فرمائی کہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، آج اس رسول کا تم نے کتنا خیال کیا، ان کی تعلیمات کا کتنا خیال کیا، ان کے ارشادات کا کتنا لحاظ رکھا، ان کے فرامین کو تم نے کتنا پیش نظر رکھا۔ موجودہ دور کی عورتیں آج اگر پیروں تلے روندی جا رہی ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کی عورتوں نے آقا سے رشتے کو کمزور کر دیا اور فرمان کو پسے پشت رکھ دیا، چنانچہ آج کی عورتیں زوال پذیر ہو گئیں۔ اے خواتین اسلام، دنیا چند دنوں کی ہے۔ اے خواتین اسلام، موت کا فرشتہ کب دروازے پر دستک دے ہم میں کا کوئی نہیں جانتا۔ آخرت میں بارگاہ سمدیت کے اندر جب پیشی ہوگی، اس وقت کے انجام کو سوچو، اس وقت کے حالات کو سوچو، اس وقت کے قوائف کو سوچو۔ موجودہ دور کے سیریلوں کی بنیاد پر، پکچروں کی بنیاد پر اور حالات کی بنیاد پر شرم کی چادر اتار کر مت پھینکو، حیا کی چادر میں اپنے آپ کو سمیٹ لو، تاکہ جب امت پر کوئی مصیبت آئے تو تمہاری حیا کی چادر سے اٹھنے والی دعائیں بارگاہ سمدیت میں مقبول ہوتی چلی جائیں۔ آپ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ، آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے عورت کو باحیا بنایا، کس طریقے سے باغیرت بنایا۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک چٹان پر تشریف فرما تھے اور چٹان پر بیٹھے ہوئے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ تناول فرما رہے تھے۔ اس زمانے کی ایک ایسی خاتون جو زبان کی بڑی تلخ تھی، جس کی اتنی تلخ زبان تھی کہ لوگ اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو سن کر اپنے دل کو چھلنی کر لیا کرتے تھے، بلکہ اس کی زبان کی آفت سے ہر ایک بچنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس خاتون نے جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھتے ہی کہتی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا فقیروں کی طرح اور غلاموں کی طرح بیٹھ کر کے کھا رہے ہو؟ سرکار 2 زانو بیٹھ کر کے کھا رہے تھے، اکڑو بیٹھ کر کے کھا رہے تھے۔ اس نے کہا، غلام کی طرح بیٹھ کر کے کھا رہے ہو؟ جس کی زبان کڑوی ہوتی ہے وہ ہر جگہ پر کسی کا لحاظ نہیں رکھتی۔ اللہ اکبر۔ اس نے جب یہ کہا، آقا معالج بن کر تشریف لائے ہیں، آقا مزکی بن کر تشریف لائے ہیں، آقا مہربانی فرمانے کے لیے تشریف لائے ہیں، آقا زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا، ہاں میں غلام ہی تو ہوں، لیکن کسی انسان کا نہیں، اپنے رب کا بندہ ہوں، اپنے رب کا غلام ہوں۔ خاتون نے سنا، چپ ہو گئی۔ اس کے بعد کہتی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اکیلے اکیلے کھا رہے ہو؟
مجھے بھی کھلاؤ۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ بنا کر اسے پیش کیا، کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لقمہ نہیں چاہیے جو زبان کے اندر ہے، جو منہ کے اندر تمہارے لقمہ ہے، جو تم نے چبایا ہے، وہ لقمہ مجھے عطا کر دو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چبایا ہوا لقمہ اسے دے دیا۔ کھانا تھا، کھانے کے بعد اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوا۔ اس کے بعد اس عورت کی پوزیشن یہ ہو گئی کہ تلخی نکل گئی، محمد کی رحمت کا حصہ اس عورت کو میسر ہو گیا، آقا کی حیا کا حصہ اس عورت کو میسر ہو گیا۔ اب وہ عورت جب بھی بولتی تھی تو زخموں پر مرہم لگتا ہوا نظر آتا تھا، اب جب بھی وہ بولتی تھی تو اس کی زبان سے انگارے نہیں پھول برستے نظر آتے تھے۔ اب آج کی کوئی عورت یہ تصور کرے کہ میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ میری تلخی دور ہو جائے، میں بھی یہ چاہتی ہوں میری چرب زبانی دور ہو جائے، میں بھی یہ چاہتی ہوں میری زبان میں مٹھاس پیدا ہو جائے، میں بھی چاہتی ہوں حیا کا لباس پہن لوں۔ اب تو آقائے کریم کے ہاتھوں کا یا چبایا ہوا لقمہ تو نہ ملے گا، میں کیسے بدلوں؟ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ چبایا ہوا لقمہ تھا۔ تم اپنی زبان سے مصطفیٰ پر درود پڑھو، حیا نصیب ہو جائے گی۔ تم مصطفیٰ کا ذکر کرو، حیا نصیب ہو جائے گی۔ تم مصطفیٰ کی نعتیں پڑھو، حیا نصیب ہو جائیں گی۔ تم مصطفیٰ کے کلام پر عمل کرو، حیا نصیب ہو جائے گی۔ میرے آقا کل بھی رحمت تھے، آج بھی ہے اور قیامت تک کے لیے رحمت ہے۔ اے خواتین اسلام، ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، اس واقعے کو یاد کرو جو غزوہ احد کا ہے۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ میں شریک ہیں۔ ایک خاتون کا شوہر شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا۔ وہ ان کی لاشوں کو دیکھنے کے لیے نکلی، لیکن افواہ پھیل چکی تھی کہ مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ عورت نکلی، صحابہ ملے، سوال کرتی ہے بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ صحابی جواب دیتے ہیں حضور خیریت سے ہیں، لیکن تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے۔ عورت کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن آقا تو خیریت سے ہیں۔ صحابی جواب دیتے ہیں ہاں۔ اسی طریقے سے کئی صحابہ سے پوچھتے پوچھتے آگے بڑھی اور اپنے شوہر، بھائی، بیٹے سب کی شہادت کا علم اسے پہنچا۔ سب کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی۔ آقا کے رخ زیبا کو دیکھ کر اسے قلبی اطمینان نصیب ہوا۔ کسی صحابی نے اس موقع پہ ایک فقرہ کسا، ایک جملہ کہا، فقرہ تو نہیں جملہ کہا انہوں نے، اور جملے میں یہ کہا اے خاتون، تیرے باپ تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا، تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا، تیرے بچے کا انتقال ہو گیا، لیکن اس حال کے اندر بھی آج تیری چادر تیرے سر سے اتری ہوئی نظر نہیں آتی۔ جواب دیتی ہے سن لو، میرا بھائی شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، شوہر شہید ہو گیا، لیکن میری حیا آج تک نہیں مری ہے، اس لیے کہ حیا ایمان کے شعبوں میں سے ہے، اور مصطفیٰ اپنی حیا والی امتیوں کو پسند فرماتے ہیں، اس لیے میں نے حیا کی چادر اب بھی نہیں اتاری۔ آپ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ، ایک خاتون مرگی کے مرض میں گرفتار بارگاہ رسول میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے، فٹ کی بیماری تھی، مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو سرکار آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وہ خاتون عرض کرتی ہے حضور آپ کے کہنے پر میں صبر ضرور کرتی ہوں، لیکن سرکار میری ایک گزارش ہے، جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو مجھے ہوش نہیں رہتا کہ میرے کپڑے بدن سے کتنے ہٹے ہیں اور سطر کھل چکا ہے یا نہیں کھل چکا، مجھے ہوش نہیں رہتا۔ سرکار میری گزارش آپ سے بس اتنی ہے کہ جب مرگی کا دورہ پڑے تب بھی میری حیا کی چادر میرے جسم سے نہ اترے، میرا سطر نہ کھلے، سرکار اس کے لیے دعا فرما دیں۔ آقا کریم نے دعا بھی فرمائی اور ارشاد فرمایا جس کسی کو جنتی عورت کو دیکھنا ہو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ میں
پوچھنا چاہتا ہوں، وہ بیماری میں بے حیائی پسند نہیں کرتی تھی، وہ شہادت کی خبر سن کر بے حیائی پسند نہیں کرتی تھی۔ آج میں اپنی قوم کی بچیوں سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ نہایتی ہوش و حواس میں رہتے ہوئے تم نے حیا کی چادر کیوں اتار دی، حیا کا لباس کیوں اتار دیا؟ میں ان بچیوں سے کہتا ہوں جو اس کی مرتکب ہیں، اور ان بچیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو حیا کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں اور حیا کی چادر کے اندر اپنی زندگی کے لمحات کو گزار رہی ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزو، بچیوں میں حیا منتقل کرو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اپنی بچیوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ آج کی ماں انگریزی تعلیم دینے پر فخر کرتی ہے، آج کی ماں ڈگری حاصل کرنے پر فخر کرتی ہے، آج کی ماں اپنی بچی کو اعلیٰ تعلیم دلانے پر فخر کرتی ہے۔ میں نہ کل اس کا مخالف تھا نہ آج اس کا مخالف ہوں، اگر حدود شریعت میں رہ کر کے کوئی چیز ہو رہی ہو تو۔ لیکن کیا آج معاشرے میں کوئی ایسا گھر بھی ہے، کوئی ایسی ماں بھی ہے جو اپنی بچی کو سورہ نور کی تعلیم دیتی ہو؟ ہمارے گھر اس تعلیم سے خالی ہے، ہمارا معاشرہ اس تعلیم سے خالی ہے۔ آج عجیب سچویشن سے ہمارا معاشرہ گزر رہا ہے، آج عجیب کیفیات سے ہمارا معاشرہ گزر رہا ہے۔ اے ناسک کی سرزمین پر ہزاروں کی تعداد میں اجتماع میں شریک ہونے والی میری بچیوں، میں تم سے گزارش کرتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ حضور کی نگاہ میں عزت بڑھ جائے، اگر تم چاہتی ہو کہ اللہ کی نظر میں عزت بڑھ جائے، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری دنیا اور آخرت بھی اطمینان بخش ہو جائے، تو حیا اختیار کرو۔ حیا، اس کی مختصر سی ڈیفینیشن میں نے تم کو بتا دی کہ کسی شریف کے سامنے کوئی حرکت، کوئی جملہ، کوئی لباس یہ پہن کر جانے میں شرم آتی ہو، اور اس کی شرم کی وجہ سے میں دیکھتا ہوں کبھی معاشرے میں کسی محلے میں، اسلامی محلے سے کبھی کسی عالم کا، کسی بزرگ کا گزر ہوتا ہے تو وہ بچیاں جو گلے میں دوپٹہ ڈال کر کے مارکیٹ میں گھوم رہی ہوتی ہیں، فوراً کسی عالم کو دیکھ کر سر پہ دوپٹہ کر لیتی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، اس عالم کو دیکھ تم نے سر پہ دوپٹہ رکھ لیا، عالم تو تمہیں دیکھ رہا تھا، تم عالم جو ہے وہ سامنے تمہارے آ گیا، تم نے اس کی تو شرم کی، لیکن عالم جب تمہاری نظر سے اوجھل ہو گیا تو کیا خدا بھی تمہاری نظر سے اوجھل ہے؟ کیا خدا تمہیں نہیں دیکھ رہا؟ تم خدا کو نہیں دیکھ رہی، لیکن میرا مولا تو دیکھ رہا ہے، پالنہار حقیقی تو دیکھ رہا ہے، معبود برحق تو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عوام میں نماز پڑھے، اس نماز میں جو خشوع اور خضوع اختیار کرتا ہے، اس سے زیادہ خشوع اور خضوع تنہائی کی نماز میں اختیار کرے تو اللہ اس نماز کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے کہ تنہائی میں انسان نہیں دیکھ رہا، خدا دیکھ رہا ہے، معبود دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے۔ اب آئیے میں اس بلا کے حوالے سے تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں، تھوڑی سی وضاحت کر دوں، جس بلا نے آج معاشرے کو تباہ کر دیا ہے، اور وہ ہے موبائل، سرگوشی۔ قرآن کہتا ہے، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، جب کوئی تین سرگوشی کرتے ہیں، خفیہ باتیں کرتے ہیں، وہ خفیہ بات کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ تین نہیں ہیں، ان کی بات سننے والا اور جاننے والا چوتھا اس کا خدا ہے۔ اور اگر چار کوئی سرگوشی میں بات کر رہے ہیں تو وہ یہ نہ سوچے کہ وہ صرف چار ہیں،
پانچواں ان کا خدا ہے جو دیکھ بھی رہا ہے اور جان بھی رہا ہے۔ کس سے چھپو گے؟ اللہ سے چھپ کر کے کہاں جاؤ گے؟ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اے خواتین اسلام، اللہ سے ڈرو۔ کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، میرا رب جانتا ہے۔ اور میں حیران ہوں، میں جب کبھی سوچتا ہوں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ موبائل کا استعمال، آج کل آئی فون چلے ہیں، بٹن غائب، ٹچ اسکرین، صرف انگلیوں کے پور سے سارا کام چلتا ہے۔ آپ سوچو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے فرمایا اپنی انگلیوں کے پور پر تسبیح کیا کرو، کل بروز قیامت تمہاری انگلیوں کے پور اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ آقا جانتے تھے زمانہ آئے گا کہ ان انگلیوں کے پور کے ذریعے بھی انسان برائیوں کی طرف بڑھے گا، تو خواتین سے حضور نے فرما دیا اپنی انگلیوں کے پور پر اللہ کی تسبیح کو گنا کرو، کل بروز قیامت یہ انگلیوں کے پور اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں۔ اے میری قوم کی بچیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری آپ سے گزارش ہے، حیا اختیار کرو، حیا کی چادر اوڑھ لو، حیا کا لباس پہن لو۔ حیا جس قوم سے نکل جائے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، جس بندے سے نکل جائے وہ بندہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، جس بچی کے اندر سے حیا نکل جائے وہ بچی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ آقا نے شعبۃ من الایمان فرما کر یہ واضح کر دیا کہ یہ عمل ہی نہیں ہے بلکہ حیا وہ چیز ہے جو ایمان کے حصے میں سے ہے۔ اس لیے آج کی میری گفتگو کے اندر میرا پیغام آپ ساری بچیوں کو یہی ہے، حیا کی چادر پہن لو، حیا کا لباس اوڑھ لو۔ آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ تحیت و تسلیم نے ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امام ترمذی نے نقل فرمائی ہے، جس کا میں مفہوم عرض کروں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیا اختیار کرو جیسا کہ اختیار کرنے کا حق ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو حیا کرتے ہیں، ہم تو حیا کرتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، آقا فرماتے ہیں حیا بس وہی نہیں ہے جو تم اختیار کیے ہوئے ہو۔ اب تھوڑی سی یہ بات سنو تاکہ سمجھ میں آئے۔ آقا فرماتے ہیں حیا وہ ہے کہ تمہارے دماغ میں کیا خیالات آتے ہیں، تمہارے دل میں کیا سوچ آتی ہے، کیا وسوسے آتے ہیں، کیا جذبات آتے ہیں، تمہارے شکم میں کون سا لقمہ تم ڈالتے ہو، یہ ساری چیزوں کے بارے میں غور کرو۔ دراصل ان ساری چیزوں کے بارے میں غور کرنا اور اس کا خیال رکھنا یہی در حقیقت حیا کا حق ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف یہ سمجھ لیں کہ ہم نے لباس پہن لیا، ہم نے برقع پہن لیا۔ میں تو برقعے کی بات کروں گا تو آپ کو حیرت ہوگی، اسے ہر بچی کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن اس لباس کے اندر بھی کچھ بچیوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ کرتی ہیں، شیطان مس گائیڈ کر دیتا ہے۔ میں اور حضور مفکر اسلام ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پریہ درشنی پارک جو بامبے کے اندر ہے وہاں پر چہل قدمی کے لیے پہنچے۔ ہم دونوں ہی بظاہر مسلمان نظر آ رہے تھے، باقی کوئی داڑھی والا وہاں پر تھا ہی نہیں۔ اتفاق سے بہت پڑھے لکھے لوگ وہاں پر جاگنگ کر رہے تھے، انہوں نے ہمیں بھی دیکھا اور ہم بھی ہلکی پھلکی ایکسرسائز کر رہے تھے، اور چلنے کے بعد جب ایکسرسائز کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا
ایک برقعے کے اندر نوجوان لڑکی انٹر ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک لڑکا ہوتا ہے. لڑکی لگ رہی تھی کہ کالج کی ہے، اور لڑکا بھی لگ رہا تھا کہ کسی کالج کا طالب علم ہے. دونوں اندر پارک کے اندر انٹری کیے اور دریا کے کنارے جا کر کے دونوں وہاں پر بیٹھ کر کے گپ شپ کرنے لگے. لوگ ایک ایسی نگاہ سے جو طنز کی نگاہ ہوتی ہے، کبھی ہمارے چہرے کو دیکھتے اور کبھی اس طرف دیکھتے، گویا ہمیں کہہ رہے ہوں ذرا اپنے قوم کے بچوں کو بھی دیکھ لو. اے میری بچیوں، اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار اور آقا کی امتیوں، ضرورت ہے اس امر کی کہ حیا صرف ظاہری لباس کو پہن کر کے ہی نہیں، دل اور دماغ کو بھی حیا کا جامہ پہنا دو کہ آنے والے دماغ میں خیالات بھی پاکیزہ ہوں اور دل کے اندر اٹھنے والے جذبات بھی پاکیزہ ہوں. یاد رکھو، اگر تم نے یہ اختیار کر لیا تو تمہاری دنیا بھی مطمئن ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی مطمئن ہو جائے گی. آج تک اگر لغزش ہو چکی ہو تو سچے دل سے توبہ کر لو. توبہ کا موقع بھی ہے، توبہ کا وقت بھی ہے. توبہ کے لیے اللہ نے زندگی بھی عطا فرما دی ہے. اس سے پہلے کہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کچھ کرو، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو، ورنہ قیامت میں خدا کی پکڑ بہت سخت ترین ہوگی. میری قوم کی بچیوں، یہ بات میں نے آپ کے سامنے اس لیے عرض کی، ماحول بڑا پراگندہ ہے. آج اتنا پراگندہ ہے کہ العیاذ باللہ بڑے بڑے پارساؤں کی بچیاں بھی اس کی لپیٹ کے اندر آ جاتی ہیں. اللہ سب کی حفاظت فرمائے اور سب بچیوں کی عزت اور آبرو کو محفوظ رکھے. میری قوم کی بچیوں، میں نے تمہیں وہ نسخہ عطا کیا ہے، اگر تم اس کو عمل کر لو، اس پر عمل کر لو تو تمہارے قلب کو سکون کی دولت مل جائے گی، اطمینان کی دولت مل جائے گی، تسکین کا سامان مل جائے گا. درود شریف کی عادت بناؤ، نماز کی پابندی کرو، تلاوت قرآن مقدس کی پابندی کرو، انشاءاللہ العظیم دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. آخری بات عرض کر رہا ہوں، ہماری بہت ساری بچیاں اور ان کی مائیں، کبھی کبھی بچیوں کی عمر تھوڑی سی 20 سے تجاوز کر جاتی ہے اور کوئی معقول رشتہ نہیں ملتا تو پھر کسی بدعقیدے کا رشتہ آ جائے، کسی پڑھے لکھے کا رشتہ آ جائے تو پھر وہاں ان کا ایمان تھوڑا سا ڈگمگانے لگ جاتا ہے اور سوچتے ہیں چلو دے دیتے ہیں، کلمہ پڑھنے والا تو ہے، بچی سدھار دے گی، آگے کی زندگی اچھی ہو جائے گی. میں آپ سے عرض کروں، سن لو، بچی اللہ نہ کرے صدبار نہ کرے، کنواری رہ کر کے گھر میں زندگی گزارے، وہ تو اچھا ہے اس سے کہ بدعقیدہ بن کر دنیا اور آخرت برباد کر دے. اس لیے خبردار، کبھی بدعقیدے کی طرف اپنی بچیوں کو منسوب کرنے یا اس کو جانے سے روکیں اور اس طرف رشتہ کرنے سے بھی روکیں، بلکہ سنی صحیح العقیدہ کسی بھی مشرب کا ہو، اس سے اپنی بچی کی نسبت اگر ہوتی ہو تو دے کر اس کی دنیا بھی محفوظ کریں اور اس کی آخرت بھی محفوظ کریں. میں گزارش کروں گا کہ اب ایسا ماحول کریٹ کرو، ایسا ماحول بناؤ کہ ہماری قوم کی کوئی بچی نہ بغیر برقعے کے نظر آئے، نہ بغیر دوپٹے کے نظر آئے، نہ بے حیا نظر آئے، بلکہ ہماری قوم کی ہر بچی حیا کی چادر پہن کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کرے. انشاءاللہ العظیم اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. ہماری بہت ساری مبلغات اپنی اس عمر کے اندر حیا کی چادر پہنانے کی کوشش کرتی ہیں، محنت و مشقت کرتی ہیں، دین کی باتیں پہنچاتی ہیں. میں ان بچیوں کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور ان بچیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ تم نگاہوں میں خاتون جنت کی سیرت کو رکھنا، تم نگاہوں میں ام المؤمنین
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو رکھنا اور اس پر عمل کرتے ہوئے دعوت و تبلیغ کے میدان میں کام کرنا، تمہارے ذریعے سے نہ جانے کتنی بچیوں کا دل حضور کی محبت سے لبریز ہو جائے اور اس کی دنیا بھی سنور جائے اور اس کی آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔